بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہی سوچتا ہے کہ میں عزت سے وقت گزاروں، کسی کی محتاجی نہ ہو، اگر محتاجی ہو تو صرف اللہ کی ہو، اس کے علاوہ کسی بندے کی محتاجی نہ ہو اس پر۔ اللہ پاک ہی غنی ہے، ہم سب اللہ کے ہی محتاج ہیں، اور ہر انسان چاہتا بھی یہی ہے کہ صرف اس ذات کا محتاج رہیں، کسی انسان کا، کسی بندے کا محتاج نہ ہو۔ جتنی بھی زندگی ہے ہماری عزت سے گزرے، نیک کام کرتے ہوئے گزرے۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عزت کی زندگی، خوشحال زندگی، سکون کی زندگی گزارے، اور صرف رب کی محتاجی ہو اور کسی شخص کی نہ ہو۔ اور اس کے لیے بہت سے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں اچھے اعمال کرنے کی، کیونکہ انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسی اس کی نیت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہے، نیت اچھی ہے، تو بے شک اللہ پاک اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔ کوششوں کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کمی ہے، کچھ چیزوں کی زندگی میں کمی ہے، کچھ ایسی خواہشیں ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وظیفہ بہت ہی مختصر سا ہے، مگر بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔
اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں پورے دل کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، اللہ پاک کی ذات سے پر امید ہو کر، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، آپ کی تمام جائز حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد تہجد تک آپ کے پاس وقت ہے، اس درمیان میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد میں کر لیں تو پھر تو بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اس وقت کریں گے تو جو دعا آپ کی ایک مہینے میں قبول ہونی ہے وہ ایک ہی دن میں قبول ہو جائے گی۔ تو اگر آپ فجر کے وقت پڑھ لیں تب بھی بہت مجرب ہے، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت، ان تینوں وقتوں میں سے آپ کسی بھی ایک وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا لطیف ہو، یہ آپ نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں لوگوں کی محتاجی سے بچا لے اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، اپنے رب سے مانگے، بے شک اللہ پاک آپ کو بے حساب نوازے گا۔ نیت صاف ہونی چاہیے اور پورے خلوص سے اپنے رب سے مانگے، بے شک اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ آپ نے فجر اور عشاء ان دونوں نمازوں کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی ایک وقت میں یا تہجد کے وقت۔ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 133 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیف ہو یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، اپنے رب سے مانگے، بے شک اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے اپنی نماز قائم کرنی ہے، پنجگانہ نماز ادا کریں، اپنے اعمال درست کریں، اللہ پاک کو راضی کریں اور اللہ سے مانگے، بے شک اللہ پاک آپ کو بے حساب نوازے گا۔ انسان کی نیت صاف ہو، پورے خلوص سے مانگے تو بے شک اللہ عطا فرماتا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی نیک جائز خواہشیں پوری فرمائے، اور میرے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص رحم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔